پرندے اچکلیں گے، ہوا اڑا کے لے جائے گی، اور دور کسی بیابان میں پھینک دیا جائے گا جہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ کتنے عمل ہیں تیرے نامہ اعمال میں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ وہ غار ثور کی عبادتیں نبوت سے پہلے، وہ غار حرا کی عبادتیں نبوت سے پہلے، وہ غار ثور کی 3 راتیں سفر ہجرت میں، وہ شاب ابی طالب کے 3 سال قید و بند کی صعوبتوں میں، وہ بیٹیوں کا اللہ کے رستے میں قربان ہونا، وہ جہاد کے میدانوں میں اپنے دندان رخسار کو زخمی کروانا، یہاں وہاں کٹے پھٹے لاشیں اپنے پیاروں کے اٹھا اٹھا کے بہتے آنسوؤں کے ساتھ انہیں مٹی میں دفن کرنا، اللہ سے اجر کی امید پر ساری زندگی، کبھی گھوڑے کی پیٹھ پر، کبھی مسلح پر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اپنوں میں کبھی بیگانوں میں، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ہمیشہ پابا رکاب رہنا۔ آسمان کا رب کہتا ہے میرے نبی تیری عظمت جیسا ہم نے کائنات میں بنایا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، یہ ساری عظمتیں ہونے کے باوجود سب کچھ ہم نے تجھے عطا کیا ہے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ جو حق ہمارا ہے وہ تو غیر کو دے۔ بندگی اس کا حق ہے، اور زندگی پر بھی ہاں یہ مسئلہ مشکل ہے، بندگی اس کا حق ہے اور زندگی پر بھی۔ قل ان صلاتی و نسکی، اللہ نماز تو تیرے لیے پڑھ لی، وہ سال کے بعد 60,000 کا بکرا بھی تیرے لیے ذبح کیا، وہ محیایا و مماتی، ایک ایک سانس اس پہ حق تیرا ہے۔ کہاں شبیں، کہاں راتیں، کہاں صبح، کہاں شام، کہاں دن، کعبہ خانوں میں غیر اللہ کی عظمت کے گن گاتے ہوئے، پنڈتوں پروہتوں کے سامنے سجدے کرتے ہوئے، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہوئے، ڈھیریوں پہ دیے جلاتے ہوئے، کیا سمجھتا ہے تو بڑا نیک ہے؟ تیری نیکیاں قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن کے اعمال تیری 1000 سالہ زندگی سے بھاری۔ تیری کیا نیکیاں ہیں؟ تو سونے کے پہاڑ صدقہ کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں تو نبی ہوں، یہ جو میرے شاگرد ہیں نا صحابہ، تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، یہ آدھا سیر جو کا صدقہ کریں تو ثواب ان کا زیادہ ہے۔ نبی کا مقابلہ ممکن نہیں، اس کا تصور نہیں۔ جس نے نبوت سے پہلے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ناراضگی کا باعث ہو، جو نبوت کے بعد تادم واپسی اللہ کے دین کی خدمت کی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ تیرے اعمال ہاں کیے ہوں گے، تو مسجدوں میں پیسہ دیتا ہوگا، مدرسے تیرے فنڈ پہ چلتے ہوں گے، بہت سارے یتیم مسکین لاچار بے بس لوگ تیرے دروازے پہ آ کے دستے سوال پھیلاتے ہوں گے، لیکن تجھے اپنا آپ خالص رکھنا ہے اللہ کے لیے۔ وہ حقوق جو اللہ نے اپنے لیے رکھے ہیں تو اگر غیر میں ثابت کرے گا، تیرے سونے کے صدقہ کیے ہوئے پہاڑوں کی کوئی اوقات نہیں۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، شرک سارے گناہوں کو برباد کر دیتا ہے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن پھر ذلت و رسوائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں سے بچائے۔ کفر، ارتداد، شرک، سمجھ لو اور یاد کر کے جانا، پوری شریعت کا انکار، بعض شریعت کا انکار، کچھ کو مان لیا جو ہمارے مطلب کا تھا، باقی کو ٹھکرا دیا جو ہمارے مفادات پہ قدغن لگاتا ہے۔ پہلے بڑے اچھے تھے لیکن ان اچھائیوں سے ملا کچھ نہیں، اب پلٹ گئے ہیں آوارگی کی طرف۔ توحید بڑی پکی ہے لیکن یہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ ہاں جو حق اللہ کا ہے وہ کسی کو نہیں دیتے۔
سجدہ قبر پہ جا کے جھکتے ہیں نا، تو نیت تو اللہ کو جھکنے کی ہوتی ہے۔ یہاں چراغ جلاتے ہیں تو ہم شرک تھوڑی کرتے ہیں، ہم غیر اللہ سے جا کے مانگتے ہیں، اسے وسیلہ بناتے ہیں، تو اسے رب تھوڑا مانتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، تمام حقوق، سمجھ لو یہ جملہ یاد کر کے جانا، تمام حقوق جو اللہ کے لیے خالص ہیں ان کا 1000واں حصہ بھی آپ کسی غیر کے لیے ثابت کریں گے تو یہ شرک۔ اور یہ 3 چیزیں میں نے آج عرض کی، اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے خطبے میں باقی عرض کروں گا۔ کفر ہوگا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، ارتداد ہوگا تو کوئی عمل قابل قبول، اور شرک ہوگا جتنے بھی لمبے سجدے آپ اللہ کے لیے کریں، ساری رات آپ مصلی پہ کھڑے رہیں، ایک رائی کے برابر شرک ہوگا تو کوئی عمل بھی قابل قبول۔ اللہ ہمیں ان ساری قباحتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا